بیماروں کی شفایابی کے لیے، وبا کرونا کے خاتمے کے لیے، مسافرین کے سفر کے بے خطر ہونے کے لیے مل کر بلند کر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے بھی مومنین اور عزادات فرش ازا سے دور ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ذکر محمد و آل محمد کو کرنے سے سکون اور دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص آتا ہے اور آقا چوتھے امام کو گزارش کرتا ہے، مولا میری تمنا ہے آپ میرے گھر پر دعوت پر تشریف لائیں۔ تو امام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن میں آپ کو ایک انداز سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو ہم تمہارے گھر پر تشریف لائیں تو ایسا انتظام کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں بلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود آ جائیں۔ تاکہ مولا وہ کیسے؟ آپ جیسی شخصیت بن بلائے آ جائے۔ امام نے کہا تم ہمارے بابا کا فرش عزا بچھاؤ، ہم خود آ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جیسے اس زمانے میں امام خود تشریف لے آتے تھے، آج اگر فرش بچھتا ہے تو فقط وقت کے امام نہیں بلکہ تمام آئمہ بھی تشریف لاتے ہیں، فرشتے بھی تشریف، اس سے بڑھ کر فقط تشریف نہیں لاتے۔ اور ان کی تشریف لانے کا ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا سعادت ملتی ہے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی فرش عزا کی عظمت کے حوالے سے۔ آج لوگ فرش عزا کو اہمیت نہیں دیتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں مجلس میں صرف وہ جائے جسے کچھ سیکھنا ہو۔ میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے اس نے مجلس کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ یاد رکھیں تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، خود امام فرش پر بیٹھتے تھے، ذاکر کو منبر پر بٹھاتے تھے، بتاتے تھے یہ فرش عزا وہ ہے جس کے بیٹھنے کا خود امام بھی بیٹھ کر کہتے تھے میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرے لیے شرف ہے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ اوپر بیٹھے؟ کہا کہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ جو میری عظیم ہستیاں ہیں یعنی میرے بزرگ اور میری جدہ بھی یہاں پر بیٹھے۔ یاد رکھیں یہ فرش عزا خود امام نے بیٹھ کے دکھایا۔ جب آتے ہیں کہ جہاں بھی جو بھی فرش عزا بچھائے، کون آتا ہے؟ کہا فرشتے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کہ فرشتے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ جنت سے آتے ہیں۔ وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح و تحلیل کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو کیا فرق آگے چلے جاتے ہیں؟ لیکن جب یہ جاتے ہیں واپس اور پہنچتے ہیں تو جنت میں وہ فرشتے جو نہیں آئے وہ اللہ سے سوال کرتے خدا بندہ ہمارے پاس تو خوشبو ہے
نور کی خوشبو، عبادت کی خوشبو، جنت کی خوشبو، لیکن جو خوشبو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، یہ مجلس حسین کی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں کیا یہ خوشبو اب ہمیں نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے کیوں نہیں؟ تو کہا وہ مجلس تو ہو چکی، عزادار گھروں کو جا چکے، کیا اللہ نے کہتا ہے تم دوسری مجلس کا انتظار کرو؟ نہیں عزاداروں، روایت کے الفاظ ہیں، خدا کہتا ہے جاؤ تم اپنے پروں کو اس جگہ سے مس کرو جہاں پر حسین کے عزادار بیٹھے تھے۔ تو حسین محترم، وہ لوگ جنہیں حیرت ہوتی ہے حسین کے جھولے سے خوشبو کیسے ملتی ہے، حسین کے جھولے سے شفا کیسے ملتی ہے، جب حسین کے عزاداروں کے بیٹھنے کی جگہ سے فرشتوں کو خوشبو ملے تو حسین کے جھولے کا کیا مقام؟ تاکہ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں پھر تیسرے گروپ آتا ہے، کہا کہ یہاں تک دنیا میں جہاں بھی ایک مرتبہ سید الشہداء کا فرش بچھ جائے وہاں قیامت تک فرشتے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ روایت مکمل نہیں ہوئی، سنیے گا جملہ، کہ جتنے بھی فرشتے آ کر چلے جاتے ہیں وہ روز قیامت تک جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب حسین کے عزاداروں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یار محمد آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ آپ کے سامنے مشہور اور معروف آیت توجہ کیجئے گا جسے ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے، کیا کہنے ہوئے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کیا اہدنا الصراط المستقیم، مشہور اور معروف بات۔ جب آپ اردو ترجمے کے قرآن کو کھولیں تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں لکھا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ توجہ کیجئے گا، میں یہاں پہ کل جاتے نہیں رکھوں، منزل آگے۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ لکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ لکھا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ مفسر قرآن علامہ علی نقوی نقل کہتے ہیں کسی کے بھی ترجمے کو غلط نہ کہو، جس نے راستہ دیکھا نہیں وہ تو دعا کرے گا نہ دکھا، جس نے دیکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ اہل سنت کی مشہور اور معروف کتاب صحیح بخاری میں جب اس حدیث کی آیت کی تفسیر پہ پہنچے، کہا کہ اس آیت کی تفسیر پہنچنے کے لیے حضرت عمار یاسر جلیل القدر صحابی نبی کے پاس پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، یا رسول اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، یہ کہتا ہے سیدھا راستہ؟ تو نبی نے فرمایا عمار کیا تم نے سورہ حمد کو پورا نہیں پڑھا؟ کہا کہ رسول اللہ پڑھا ہے، کہا کہ خود خدا تو بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کن کا ہے، کہ کن کا ہے؟ کہا کہ سیدھا راستہ ان کا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پہ نعمتیں نازل ہوئی۔ کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ یہ نعمتیں تو بنی اسرائیل والوں پہ نازل ہوئی، توجہ کیجئے گا، یہ نعمتیں تو بنی اسرائیل والوں پہ نازل ہوئی، یہ نعمتیں تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پہ نازل ہوئی، ان نعمتوں میں کس کا ذکر ہے؟ فرمایا کائنات میں سب نعمتیں ایک طرف، حسن اور حسین کی نعمت ایک طرف۔ کیا کہنے ہوئے، واہ 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 واہ، یار ساری نعمتیں ایک طرف، حسن اور حسین کی نعمت ایک طرف، یہ اس علی کا راستہ ہے جس کے گھر میں حسن جیسی بھی نعمت ہے، حسین جیسی بھی نعمت ہے۔ فرمایا اہل سنت کی روایتیں، ہماری روایتیں تو متبادر ہیں، ہماری روایت میں عمار کے حوالے سے مختلف ہے تھوڑی سی۔ کیا رسول خدا نے کہا کہ عمار اگر پوری دنیا، توجہ کیجئے گا، پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی دوسری طرف ہو، اس پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ یار اسی لیے جب جناب عمار کا آخری وقت تھا، مولا نے عمار کو کہا کہ عمار جاؤ کوفے میں میرے سفیر بن کے جاؤ، کیونکہ مسلمانوں نے حدیث سن رکھی تھی، کیونکہ فضائل علی کو چھپائے گئے تھے، عمار کے فضائل کسی نے
نے چھپائے نہیں تھے، کیونکہ علی کے فضائل کو چھپایا گیا تھا۔ تبھی تو ایک اہل سنت کے جلیل القدر عالم زمخشری نے لکھا، علی تمہارے کیا کہنے کہ جن کے فضائل غیروں نے چھپائے بغض کی بنا پر، اپنوں نے چھپائے خوف کی بنا پر، پھر بھی علی اتنا بلند نظر آتا ہے کہ نصیری علی کو سجدہ کرتا تھا۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 کہ لیکن علی کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس اللہ کو کرنا جسے علی نے سجدہ کیا۔ غزال محترم، عمار کے فضیلت والی حدیث کو کسی نے چھپایا نہیں تھا۔ وہ کیا حدیث تھی کہ عمار کو قتل کرنے والا باغی ہے، عمار کو قتل کرنے والا باغی ہے، یہ حدیث سب کو معلوم تھی۔ اس لیے عمار کو جب مولا نے توجہ پر بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا، کہاں پر؟ کوفہ میں، جنگ جمل سے پہلے، جنگ صفین سے پہلے مولا نے کہا کہ جاؤ عمار، تو میرے سفیر ہو۔ اب عمار کی عظمت کا اندازہ توجہ میری طرف کرے، یہ سب چیز ہوتی رہے گی۔ عمار کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حسن اور حسین موجود ہیں، اس کے باوجود مولا نے کہا عمار کوفہ میں تقریر تم کرو گے، کوفہ میں تقریر تم کرو گے، جاؤ کوفہ میں تقریر کرو۔ جیسے عمار آپ کی سماعتوں کی نزاکت میری طرف رہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ جیسے عمار تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے آ کر عمار کو خط دیا، کہا یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ کہا کہ یہ خط اماں کی طرف سے ہے، اور اماں نے حکم دیا ہے کہ عمار کو بولو کہ گھر میں بیٹھ جائے، میں تمہاری شفیق ماں ہوں، ماں حکم دے رہی ہے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ یہ خط پڑھوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جا کر اماں کو واپس کرو، وہ خدا جس نے آپ کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اس نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے، آپ خود لڑنے آ رہی ہیں، مجھے گھر میں بٹھا رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جناب عمار نے جب خطاب شروع کیا، اس خط کو نہیں کھولا، اس خط کو نہیں پڑھا، کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا گھر میں۔ عمار نے کہا لوگو، میں آج تمہیں علی کے بارے میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے خود نبی سے سنا تھا۔ لوگو، آج میں تمہیں عمار کہہ رہا ہے، عمار یاسر، میں تمہیں علی کے بارے میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں خود رسول خدا سے سنا تھا۔ اور پھر عمار کہتے ہیں خدا کی قسم، میں نے رسول سے جو سنا تھا ویسا علی کو پایا۔ عمار کہتا ہے میں نے رسول سے سنا تھا، اگر پوری کی پوری امت علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔ بھائی محترم، یہ بیان کرتے کرتے عمار کے چند جملے سن لیں تاکہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں۔ عمار کہتے ہیں لوگو، آج تم مفلس ہو، آج تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو، ایک دوسرے کے خلاف تم نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ سب اس لیے کہ تم اہدنا الصراط المستقیم پہ قائم رہے۔ اگر تم صراط مستقیم پہ قائم ہوتے، تم اس راستے پہ چلتے جس راستے کا تمہیں رسول نے حکم دیا تھا، جس راستے کا تمہیں رسول نے غدیر پہ حکم دیا تھا، جو راستہ تمہیں رسول نے دکھایا تھا، لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، نہ تم غریب ہوتے، نہ تم مفلس ہوتے، بلکہ اگر تم ہاتھوں کو اٹھاتے تو تمہارے لیے من و سلوہ نازل ہوتا، تمہارے لیے جنت سے تام نازل ہوتے۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے عمار، جنت سے تام کیسے آ سکتے تھے؟ عمار کہتا ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں سورہ مائدہ نہیں پڑھی؟ کہا کہ پڑھی ہے۔ کہا عیسیٰ نے دعا کی تھی، قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی دعا ختم ہوئی تھی، جنت سے دسترخوان آ گیا تھا۔ کہا جب عیسیٰ کے صدقے میں جنت سے دسترخوان آ سکتا ہے، علی تو وہ ہے جس کے 11ویں بیٹے کا معمم اور پیچھے مؤذن اور نماز پڑھنے والے جناب عیسیٰ ہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے جناب عیسیٰ ہیں، اس کا امام علی ہے۔ تو کہا کہ لوگو، اگر تم علی کا دامن نہ چھان توڑتے تو آج تم در بدر نظر نہ آتے۔ ایک جملہ جسے جناب عمار نے بہت تاکید کہی، 6 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، 6 مرتبہ، ایک نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر انسان کسی بات کی تاکید کرتا ہے تو اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جناب عمار کہتے ہیں لوگو، تمہارا حال بنو اسرائیل کے لوگوں سے بدتر ہے کہ انہوں نے ہارون کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کے پیچھے لگے تھے، تم نے علی کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چلے؟ تم نے علی کے مقابلے پر کس کا انتخاب کیا ہے؟ اور مولا کے عاشق ایک جملہ کہتے ہیں لوگو،
میں تمہیں اپنی شہادت کی بشارت دیتا ہوں، میں مارا جاؤں گا، مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت علی کی موت ہے۔ حضرت محترم، یہ راستہ جس راستے کے بارے میں عمار نے بتایا، یہ وہ راستہ جس راستے کے بارے میں جناب اویس قرنی نے بتایا۔ حضرت اویس قرنی کوئی نہیں جانتا، جناب اویس قرنی کو کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ سلام بھجوایا، ظاہری زیارت نہیں لیکن سلام بھجوایا تھا۔ اویس قرنی سے جب مولا کی ملاقات ہوئی، توجہ فرمائے گا میری طرف، مولا نے اویس قرنی کو بشارت دی۔ کس چیز کی بشارت تھی؟ مولا نے کہا کہ اویس مارے جاؤ گے۔ کوئی عام شخص ہوتا کہتا یا علی، آپ سے پہلی ملاقات، آپ شہادت کی بشارت دے رہے ہیں۔ عمار یاسر کی طرح اویس قرنی میں سجدے میں سر رکھ کے کہا یا علی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے زیارت بھی کرائی اور شہادت کی خبر دے کر مجھے بتا دیا کہ میں صراط مستقیم۔ محترم، یہ راستہ وہ راستہ ہے جس راستے کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ در بدر نظر آتا۔ یاد رکھیں، امیر المومنین نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو زبردستی نہیں کہا کہ مجھے بولا۔ بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اس راستے کو خدا نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، یہ راستہ وسیع ہے، جس کی مرضی ہے شاکر بنے، جس کی مرضی ہے کافر بنے۔ توجہ فرمائیے گا، علی جیسے امام کو مان کے اللہ کا شکر ادا کرے یا علی کی ولایت کا انکار، چاہے تو کربلا میں حسین کا ساتھ دے، چاہے تو حسین کا انکار کرے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو بتایا نہیں، اپنا حق بتایا۔ ایک شخص ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ محمد کی خدمت میں آتا ہے ابو خالد قابلی، میری طرف توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے مولا میں افغانستان سے آیا ہوں۔ آج کل افغانستان کا موضوع بڑا اٹھا ہوا ہے، میں افغانستان کے موضوع کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا، ہماری ہمدردی صرف علی والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، جو افغانستان میں علی والے شیعہ ہیں، جو عزادار ہیں، جو شیعہ علماء ہیں، جو فیصلہ ان کا ہے ہمارا وہی فیصلہ، کیونکہ افغانستان میں ان کو زندہ رہنا ہے، ہمیں نہیں۔ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارا وہی فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ہمدردی علی والوں کے ساتھ ہے، ہماری ہمدردی عزاداران سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ اگر ان سے بات بن جاتی ہے تو ہم تو اس صلح کو قبول کرتے ہیں جو امام حسن کرے، ہم اس صلح کو قبول کرتے ہیں جو امام حسن کرے، لیکن اگر ان کی صلح نہیں تو ہماری صلح نہیں۔ تمہارا کہتا ہے مولا میں تو افغانستان سے آیا ہوں، یہ مدینے کے لوگ آپ کے منکر ابو خالد قابلی، آپ کے منکر شاید آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ آپ کے جو کمالات ہیں، توجہ فرمائیے گا، آپ کے جو کمالات ہیں جو میں نے دیکھے، شاید لوگ دیکھ لیں تو لوگ آپ کی امامت کو مان لیں۔ میں کہتا ہوں ابو خالد، تیرے ایمان کی ابتدا تھی، آئمہ کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، علی کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، سید الشہداء کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے کیا کربلا کے بعد دیکھا نہیں؟ حسین نو کے سینہ پہ قرآن پڑھ، اس کے باوجود بھی لوگ حسین کے سر کا قرآن سن کر پتھر مار رہے ہیں۔ یعنی حسین کو ماننا آسان نہیں ہے، کربلا کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال ابو خالد کہتا ہے مولا اپنے کمالات کو لوگوں پہ ظاہر کریں۔ مولا نے کہا ابو خالد آ جاؤ۔ سب مدینے کے لوگ ابو خالد کے نام سے جانتے ہیں، توجہ میری طرف رہے۔ مولا نے کہا ابو خالد آ جاؤ۔ جیسے ابو خالد آیا دسترخوان پہ بیٹھا، مولا نے اس کا وہ نام لیا جو اس کی ماں نے رکھا تھا۔ مولا نے کہا کنکر کھانا کھاؤ۔ یہ تڑپ کے کہتا ہے مولا، توجہ فرمائے گا، مولا یہ نام تو یا میری ماں جانتی ہے یا میں جانتا ہوں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو لاوارث نہیں چھوڑتے، ہم اپنے شیعوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کی مشکل کو بھی جانتے ہیں، مشکل کے حل کو بھی جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ابو خالد خوش ہوتا ہے، یار ابو خالد خوش ہوتا ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن عمر آتے ہیں،
خلیفے دوم کے بیٹے کہتے ہیں حسین کے بیٹے نوز باللہ بن ذالک نہ سلام کیا نہ دعا. کہ حسین کا بیٹا میرا سوال ہے. امام نے کہا کیا؟ کہ میں نے سنا ہے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب یونس کو اللہ نے شکم ماہی میں اس لیے رکھا تھا کہ ان کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا, انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. توجہ کیجیے گا میری طرف, صرف اس نے توقف کیا تھا. مولا نے کہا ایسا ہی تھا؟ کہا کہ میں تو نہیں مانتا. توجہ کیجیے گا اور سر فخر سے بلند کیے گا کہ آپ نے دامن کن کا تھاما ہے. جیسے کہا کہ میں نہیں مانتا, امام نے یہ نہیں کہا تو نہ مان. امام نے کہا اے عبداللہ ابن عمر اگر میں تجھے وہ مچھلی دکھا دوں, اور کہا کہ اگر میں تمہیں وہ مچھلی دکھا دوں, یہ چپ رہا. امام نے کہا اے عبداللہ ابن عمر اگر وہ مچھلی تمہیں بتائے کہ اس نے جناب یونس کو اپنے شکم میں کیوں رکھا تھا, یہ چپ رہا. امام نے غلام سے کہا جاؤ 2 پٹیاں لے کے آؤ. ایک پٹی ابو خالد کی آنکھوں پہ باندھی, توجہ کیجیے گا, ایک پٹی عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں پہ باندھی. عبداللہ ابن عمر اور ابو خالد کی آنکھوں پہ جب پٹی آ گئی, امام نے کچھ الفاظ کہے. ابو خالد کے تئے الفاظ ختم ہوئے, ہم نے اپنے آپ کو ایک پانی کے قریب پایا. امام نے کہا کہ پٹیوں کو ہٹاؤ. ہم نے پٹیوں کو ہٹایا. ہم نے کیا دیکھا, سمندر ہے, مچھلیاں ہیں جو نکل نکل کے آ رہی ہیں. کوئی امام سجاد کو حجت خدا کے سلام کہہ رہی ہے, کوئی امام کو ابن امام کے سلام کہہ رہی ہے, کوئی آ کر کہہ رہی ہے ابن حسین تجھ پر سلام, کوئی کہہ رہی ہے سید الساجدین تجھ پر سلام, کوئی کہہ رہی ہے زین العابدین تجھ پر سلام. کہتا ہے میں تو حیرت زدہ ہوا. اتنے میں امام نے کچھ الفاظ کہے, توجہ کیجیے گا, تاکہ وہ الفاظ ختم ہوئے. ایک بڑی مچھلی برآمد ہوئی جسے دیکھ کر میں بھی ڈر گیا, خلیفے کا فرزند بھی ڈر گیا, لیکن امام اپنی جگہ پر باقی رہے. اس مچھلی نے امام کو سلام کیا. سلام کر کے کہتی ہے حجت خدا یاد کیوں کیا, حکم فرما دے, زحمت کر کے کیوں آئے. امام نے فرمایا اپنا تعارف کراؤ, تم کون ہو. اس مچھلی نے کہا مولا میں وہ مچھلی ہوں جس نے جناب یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا. امام نے کہا اس کی وجہ کیا تھی, توجہ کیجیے گا, کہ مولا اس کی وجہ آپ تو جانتے ہیں, آپ کے حکم پہ میں بتا رہی ہوں, کیونکہ جناب یونس کے سامنے آپ کے جد علی کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا. اس نے قبول تو کیا تھا لیکن توقف کیا تھا, اظہار نہیں کیا تھا, انکار بھی نہیں کیا. اس کے باوجود اللہ نے اسے میرے شکم میں رہنے کا حکم دیا. جب تسبیح پڑھی اللہ نے اسے باہر نکالا, پھر آپ کے دادا کی ولایت کا اقرار کیا. عزیزان محترم, ابو خالد کہتا ہے میں تو خوشی سے جھومنے لگا. خلیفے کا بیٹا پریشان ہوا, کہتا ہے مولا جلدی میں واپس پہنچائیں. امام نے آنکھوں پہ پٹیوں کو بڑھاؤ. کہتے جیسے ہم نے آنکھوں پہ پٹیوں کو بڑھایا, امام نے دعا پڑھی, ہم واپس آ گئے. جیسے ہم واپس پہنچے, میں نے کہا مولا میرے دل کی بات ظاہر ہو گئی. میں آپ سے کہتا تھا نا آپ لوگوں کے سامنے اپنے فضائلوں کو ظاہر کرو, لوگ آپ کی ولایت کو قبول کریں گے, آپ کی امامت کو قبول کریں گے. مولا آج تو عبداللہ ابن عمر پکا شیعہ ہو گیا ہوگا, پکا آپ کا موالی ہو گیا ہوگا. مولا نے کہا جا کے پوچھ لو. ابو خالد کہتا ہے میں نے کھانے کو چھوڑا, میں خلیفے کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا عبداللہ ابن عمر دیکھا تم نے, آج حسین کے بیٹے نے کمال کر دیا. اسے مچھلیوں نے سلام کیا, اس نے ایک لمحے میں کہاں سے کہاں تک پہنچایا. کہتا ہے میرا یقین تھا یہ کہے گا ہاں ہاں کمال کر دیا. کہتا ہے لیکن اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ بنو ہاشم والے کتنے بڑے جادوگر ہیں. کہ جب میں نے یہ سنا میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اے خدا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھا. یار کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے ماشاءاللہ, ان کی کتاب میں مولا غازی کا نام لکھیں گے ماشاءاللہ, کاش مل جائے ہمیں آسمانوں کی حکومت, ماشاءاللہ, ستاروں کے بدلے یا علی تیرا نام لکھیں گے. ماشاءاللہ. یار ابو خالد کہتا ہے, روایت قبل سنیے گا, ابو خالد کہتا ہے میں مولا کے پاس آیا اور آ کر میں نے مولا سے کہا مولا یہ کیا بات ہے, آپ کی اتنی بڑی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عمر آپ کا نہیں ہوا, صراط مستقیم پہ نہیں آیا, آپ کو جادوگر کہہ کے آپ سے گستاخی کر کے چلا گیا. مولا نے کہا ابو خالد ہم سے محبت کرنے کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہو. خالد ہم سے محبت کرنا اتنی آسان نہیں ہے, ہم سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان طاہر الولادت ہو. یاد رکھیں یہ صراط مستقیم اتنا آسان نہیں ہے.
اس راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے. یاد رکھیں 19 سے 20 افراد ہیں جنہیں مولا علی نے اپنی شہادت کا طریقہ بتایا کہ تمہیں کس طریقے سے مارا جائے گا، لیکن کسی ایک نے بھی، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا یا علی کوئی دعا بتا دے تاکہ یہ شہادت ٹل جائے. سب نے یہی کہا یا علی اتنا بتا دیں جب موت آئے گی آپ کی محبت تو دل میں ہوگی نا. مولا نے کہا ہاں. کہا کہ مولا جب آپ کی محبت ہوگی پھر کیا پرواہ، کاٹے جائیں یا مارے جائیں. تو یاد رکھیں یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، یہ راستہ حق کا راستہ ہے. اس راستے کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ معرفت. جسے معرفت ہو گئی وہ صراط مستقیم پہ چل جاتا ہے، اور جسے معرفت نہیں ہوگی اسے دنیا کے سارے علم آ جاتے ہیں، نہیں آتا تو عشق علی نہیں آتا. یاد رکھیں، یاد رکھیں. بہت مختصر عرض کر کے آپ کی ذہنات کو تمام کرتا ہوں. یاد رکھیں یہ کربلا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو کربلا کو اپنی ناقص عقلوں سے سمجھتے ہیں. کربلا انہیں سمجھ میں آتی ہے جو کربلا کو عشق سے سمجھتے ہیں. یاد رکھیں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فاضل تھے، سب سمجھ گئے، نہ سمجھے تو کربلا کو نہ سمجھے. لیکن اگر کربلا سمجھ میں آ گئی تو ان لوگوں کو آ گئی جو وہب قلبی تھے، ان لوگوں کو آ گئی جو جناب جون تھے. اس صراط مستقیم معرفت، اگر یہ معرفت نہیں تو سب کچھ آ جائے گا، صراط مستقیم کا راستہ نظر نہیں. آپ کو معلوم ہے نا اسی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی صراط مستقیم پہ عبداللہ ابن عفیف بہت مشہور و معروف نام، واقع کربلا کے بعد دونوں آنکھوں سے نابینا، بیٹی سے کہا یہ لوگ جب آئے مجھے بتانا کہاں کھڑے ہیں، میں ان کی گردنوں کو اڑا دوں گا. بیٹی نے کہا بابا آپ نابینا ہیں، آپ ضعیف ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی، تاکہ مرنا تو ہے، اگر حسین پر قربان ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، ابدگی زندگی مل جائے گی. صراط مستقیم حسین کا راستہ، علی کا راستہ. میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جاؤں کہ صراط مستقیم امام زمانہ کا راستہ. اپنی محفلوں میں، اپنی مجالس میں جب ذکر کیا کریں تو وقت کے امام کا ضرور ذکر کیا کریں، اور یہ یاد رکھیں اگر امام زمانہ کا ذکر کرنا ہے ایسے کریں جسے امام زمانہ راضی ہو. مشہور اور معروف نام، مشہور اور معروف نام، ایک جملہ تاکہ آپ کو حوصلہ افزائی ہو جائے. جناب شتیتا خاتون، جناب شتیتا خاتون کون؟ مشہد میں مزار ہے، نام یاد رکھیے گا، جناب شتیتا خاتون. جو لوگ مشہد گئے ممکن ہے زیارت کے لیے گئے، یہ کون بھی جب 7ویں امام کہ لوگ خمس لینے کے لیے آئے، توجہ میری طرف کیجیے گا، میں آپ کی ذہنات کو تمام کرنے لگا ہوں، مجھے وقت کا اندازہ ہے کہ مجھے تاخیر ہو گئی پہنچنے کے. کہا کہ خمس لینے کے لیے جیسے آئے لوگوں نے درہم دیے، دینار دیے، سونا دیا، چاندی دی. شتیتا نے ایک قمیص دی اور چند درہم دیے. جب وکیل لے کر امام کے پاس پہنچا، امام نے نہ کسی کے درہم کا پوچھا نہ کسی کے دینار کا پوچھا تو شتیتا کی قمیص کا اور چند درہم. سفیر کہتے ہیں مولا جتنوں نے بڑے بڑی چیزیں تھیں ان کا کیوں نہیں پوچھا؟ مولا نے کہا جس خلوص کے ساتھ شتیتا نے خمس بھیجا ہے اس خلوص کے ساتھ کسی اور نے نہیں بھیجا. ایک اور جملہ ملتا ہے روایت میں کہ باقی کے مال میں حلال بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے، حرام نہیں، شبہ ہے، حلال اور حرام مکس ہے. لیکن شتیتا کا مال خالص ہے. تو یاد رکھیں اگر امام زمانہ کو قریب لانا ہے تو اپنے گھروں کو، اپنے مال کو پاک کریں. ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کسی اور کا حق تو نہیں رکھا،
ہم اپنے آپ سے پوچھیں. ایک عالم کا جملہ اور مسائل کی طرف جاؤں. ایک عالم کا مشہور و معروف جملہ کہتے ہیں ظہور ہو جائے. ظہور ہو جائے. اگر ظہور ہو گیا تو کیا امام کو اپنے گھر میں بٹھا سکتے ہو؟ کیونکہ امام وہاں نہیں بیٹھتے جہاں پہ حجابی ہو. امام وہاں نہیں بیٹھتے جہاں پہ کسی کا حق غصب ہو. یاد رکھیں, آج کے دور کے حوالے سے ایک جملہ یاد رکھیں, اگر امام کی قربت چاہتے ہیں لوگوں میں لڑائیاں نہ کروائیں, صلح کروائیں. رشتوں کو پامال نہ کروائیں, رشتوں کو بچائیں. امام کو کہاں ڈھونڈیں؟ ایک سوال ہے, کہاں تلاش کریں؟ کیسے یقین ہو کہ امام یہاں پر ہیں؟ کیسے اندازہ ہو مولا کہاں ہیں آپ؟ کیا جملے زیارت کے, دعائے ندبہ کے کیا جملے معلوم ہے؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے امام زمانہ؟ آپ کی وجہ سے زمین اور آسمان جڑا ہوا ہے. آپ نہ ہوتے زمین کی دعائیں آسمان پہ نہ پہنچتی, آسمان کی بارش زمین پہ نہ پہنچتی. این باب اللہ الذی منہ یؤتی. آپ کہاں ہیں مولا؟ آپ کوئی عام شخصیت تھوڑی ہے, آپ تو اللہ کا دروازہ ہیں جہاں سے عنایت ہوتی ہے. آیت اللہ مقدس ارض ویلی حج پہ جا رہے تھے. امام زمانہ سے کہا مولا مجھے خانہ کعبہ سے زیادہ جس چیز کی طرف ہے وہ آپ کی زیارت ہے مولا. مولا میں حجر اسود کو بھی دیکھنے نہیں جا رہا, کیونکہ حجر اسود کو تو لاکھوں حاجی دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھنے جا رہا ہوں. مولا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ معلوم امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا مقدس مجھے وہاں تلاش کرنا جہاں حضرت عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. میں وہاں ضرور آتا ہوں رونے کے لیے. کہتا ہے مولا کیوں؟ کہ اس لیے جب تک عباس تھے حسین کی کمر سلامت تھی. آپ کی آہیں بلند ہو گئی. آپ کے لیے ایک جملہ کہوں, واقع کربلا کے 35 برس بعد تک امام سجاد حیات رہے. جب کبھی حضرت عباس کا بیٹا سامنے آتا تھا امام کھڑے ہو جاتے تھے اور رونے لگتے تھے. راوی نے پوچھا مولا یہ آپ کا بچہ ہے, آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا جب بھی چچا کا بیٹا آتا ہے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب چچا کا گھوڑا سواری خیمے سے نکل رہی تھی میری پھپھی رو رو کے کہتی تھی واہ حجابہ. حضرت عباس کی سواری برآمد ہو گئی. عبادارو کون عباس؟ شمر نے یزید سے ایک جملہ کہا تھا, معلوم ہے کیا؟ شمر نے کہا تھا یزید مجھے بڑی حیرت ہوئی. کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے سمجھا تھا یہ قافلہ حسین کا ہے, یہ لشکر حسین کا ہے, لیکن یزید جب بھی کسی بی بی کے سر سے چادر چھینی, جب بھی کسی بچی کو تماچے مارے, ہر کوئی حسین سے پہلے کہتا تھا عباس. یزید کے سامنے آگے سنیں گے, میں بہت کم پڑھتا ہوں اس روایت کو. کہتا ہے یزید مجھے حیرت تو تب ہوئی جب میں حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ کو غریب کی زلفوں میں ڈالا, میں نے خنجر چلایا, غریب کے لب ہلے, میں نے سمجھا شاید مجھے بد دعا دے رہا ہے, لیکن جب میں نے کان کو قریب کیا تو دو شخصیتوں کو یاد کر رہا تھا حسین. کہا کسے؟ کہا ایک تو کہتا تھا اے میری ماں زہرا, کہا کہ دوسرا کہتا تھا عباس عباس. رونے والوں حضرت عباس کون عباس؟ جس کے لیے زینب نے کہا تھا آج عباس نہیں بلکہ میری چادر کا محافظ جا رہا ہے. رونے والوں مولا عباس بار بار آتے ہیں, میں نے آپ کی مزاحمات کو تمام کیا, بار بار آتے ہیں, کہتے ہیں آقا مجھے لڑنے کی اجازت دو. مولا ایک جملہ کہتے ہیں, کیا عباس تو میری فوج کا سالار ہے؟ عباس
تو میری فوج کا سالار ہے۔ جب علی اکبر کا جنازہ آیا، جب حضرت قاسم کے ٹکڑے آئے، جب عون و محمد کے جنازے آئے، کہا کہ علامہ مجلس نے لکھا جب سارے شہید ہو گئے، عباس نے آ کر زینب کے خیمے میں زینب کے زانوں پہ سر رکھ کے روئے اور کہا کہ آقا زادی آج ماں ام البنین ہوتی ان کے زانوں پہ سر رکھ کے روتا، آج ماں نہیں ہے، آج آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں۔ بی بی نے کہا عباس کیوں ماتم کیجئے گا، جملہ اس سے بڑا مصائب نہیں۔ کہا کہ آقا زادی بتاؤ فوج کا سپہ سالار موجود ہو، اس کے گھر میں مصیبتیں آتی رہے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ مولا کہتے ہیں کیا بی بی آپ نے کوئی ایسا جنریل دیکھا ہے جو طاقت کے باوجود نہ لڑے؟ بی بی نے کہا ہاں عباس میں نے دیکھا ہے، جیسے ہی کہا میں نے دیکھا ہے۔ عباس اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہ آقا زادی کون؟ کہا کہ عباس کوئی اور نہیں، ہمارے بابا علی۔ عباس ابھی تک جنازے آئے ہیں، کسی نے تمہارے سامنے تمہاری زوجوں کو ہاتھ یا زہرا یا زہرا، یہ حق کا غریبوں کو رونے کا۔ مولا عباس کا پرسہ ہے نا، مولا عباس کا پرسہ۔ کہا کہ عباس فقط جنازے آئے ہیں، لیکن کسی نے تمہارے گھر پر حملہ تو نہیں کیا۔ عباس میرا بابا زندہ تھا، میری ماں کا دروازہ جل گیا۔ عباس تم علی کے وارث ہو، صبر کرو۔ عباس روتے ہوئے باہر آئے، آقا سے کہا اجازت دو۔ آقا نے کہا بس لڑنے کی نہیں، سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں۔ ازادار و مشکیزہ پہ لایا سکینہ نے۔ میرا مولا سواری پہ چلا، حمید کی روایت پڑھ کے مقتل کی طرف چلوں۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا صبح سے شام تک جب بھی کوئی شہید چلتا تھا نا، اس کا نام لے کے بین ہوتے تھے۔ جب اکبر چلے بیویوں نے کہا ہائے ہائے علی اکبر، جب قاسم چلے بیویوں نے کہا ہائے ہائے قاسم۔ کہا لیکن جب عباس چلے کوئی بی بی عباس کا نام لے کے نہ روئی، ہر کوئی کہتا تھا واہ حجابا واہ غیرتا۔ کہا کہ عباس کی سواری چلی، عباس کے انتظار میں بچے کوزے لے کے کھڑے تھے، عباس پانی لے کر آئیں گے۔ عباس فرات پہ پہنچے، عباس نے مشکیزے کو بھرا، عباس مشکیزے کو بھر کے جب آنے لگے علم کو آتا دیکھا بچوں نے، بچوں کی امید بنی کہ پانی آ رہا ہے۔ سکینہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے بی بی آپ کے چچا پانی لا رہے ہیں، ہمیں دیجئے گا۔ بی بی رو کے کہتی تھی بچوں دعا کرو میرے چچا آ جائے، لیکن رونے والوں جب حملہ ہوا میرے مولا کا بازو قلم ہوا۔ میں نے کہہ دیا بازو قلم ہوا، آپ نے سن لیا، لیکن عباس رکے نہیں۔ انسان کا ناخن بھی ٹوٹ جائے انسان رک جاتا ہے، لیکن ہائے علی کا شیر آگے بڑھتا آیا۔ میں نے کربلا میں وہ جگہ دیکھی جہاں سے عباس بازو قلم ہونے کے بعد دوسرے بازو تک آئے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن جب دو بازو قلم ہو گئے عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، لوگ سمجھ گئے عباس کی سانسیں سینے میں نہیں سکینہ کے مشکیزے میں ہیں۔ اب عباس کے سینے کا نشانہ نہ لیا، سکینہ کے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزہ چھدا، پانی گرا، عباس نے سر کو جھکایا، کسی نے ایسا گھرز مارا، میرا مولا عظیم سے زمین پہ آ رہا تھا، ایک نے تیر چلایا، عباس کی آنکھ میں لگا، ماتم کرے۔ عباس نے کہا تھا ایک ذاکر سے میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ کہا کہ آقا کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں وہ غریب ہوں جو گھوڑے سے زمین پر گرا، میرے بازو کٹے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں آقا آپ کے بازو کٹے تھے، لیکن آپ تھے تو مرد، آپ علی کے بیٹے تھے، آپ کو علی نے گھوڑے پہ چڑھنا بھی سکھایا تھا، اترنا بھی سکھایا تھا، لیکن بولا مجھے 4 سالہ بچی یاد آ رہی ہے جو گھوڑے سے نہیں اونٹ سے گری۔ جزاک اللہ آخری جملے حضرت عباس دین سے زمین پر آئے، امام حسین نے یہ جملہ کہا کیا الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے ہوئے چلے، عباس کے بازو کو اٹھایا، عباس کے قریب آئے، عباس کے سر اطہر کو اپنے زانو مطہر پہ رکھا۔ عباس نے کہا آقا میں نے اماں سے سنا تھا
جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آقا جا رہا ہوں, تمنا ہے آپ کی زیارت کروں. مولا نے رو کر کہا بس زیارت کرو. تمہیں کس نے روکا؟ کہا کہ آقا اگر ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا, لیکن آقا بازو قلب ہو چکے ہیں. آقا میری آنکھ سے تیر نکالو. شبیر کی غربت پر سلام. اکبر کے سینے سے برچھی نکالی, عباس کی آنکھ سے تیر نکالا, عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا. مولا نے کہا عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے, بار بار زمین پر کیوں گرا رہے ہو؟ کہا کہ آقا کیسے نہ گرا ہوں, میرے سر کو تو آپ لینے آئے ہو, لیکن جب تھوڑی دیر بعد آپ اترو گے آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ آواز آئی عباس گھبراؤ نہیں, بیٹے کے سر کو لینے اس کی ماں بقیہ سے آ چکی. مولا عباس کی سواری آ چکی. میں آپ کو انتظار نہیں کروا رہا, آخری جملہ, آپ کی زحمت تمام. عباس کی سانسیں ٹوٹی. حسین سے کہا آقا ایک التجا ہے, پوری زندگی کچھ نہیں مانگا. مولا نے کہا بس کہو. کہا کہ آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا. مجلس ختم ہوئی, مجلس ختم ہوئی, مجلس ختم ہو گئی, سواری آ گئی. مولا نے کیا کہا؟ میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جانا. اب عباس کا جنازہ تو نہ گیا, دو چیزیں گئی. کیا؟ ایک عباس کی سواری گئی, ایک عباس کا علم گیا. عباس کی سواری پیچھے پیچھے, علم حسین کے ہاتھ میں. جب سواری خالی آئی, عباس نہیں آئے, بچے کچھ علم سے لپٹے کچھ سواری سے لپٹے, رو رو کے کہتے عباس ہم پیاسے رہ گئے. رونے والوں سب بچے روئے, سب بیویاں روئی, لیکن جیسے ایک بچی روئی نا ایسے کوئی نہیں رویا. اس بچی کا نام کیا تھا؟ اس بچی کا نام سکینہ تھا. رونے کا انداز کیا تھا؟ اپنے 6 مہینے کے بچے کو, اپنے 6 مہینے کے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. عباس کے سواری کے قریب آ کر کہتی ہے چچا میرا بھائی پہ